باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون إلى آخره صدق اللہ العظیم۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قید میں داخل ہونے، وہاں دو قیدیوں کا خواب دیکھنے اور یوسف علیہ السلام کے تعبیر بتانے اور تعبیر کے مطابق واقعہ ہونے کا بیان ہے۔ یہ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 35 سے لے کر 43 تک ہیں، ان میں یہی بیان ہے۔ اللہ رب الجلال نے فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں دو نوجوان بھی آئے تھے، داخل ہو گئے تھے۔ ویسے تو بہت سے قیدی تھے، یہ دونوں نوجوان اس دن قید ہو گئے جس دن یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا۔ اب یوسف علیہ السلام کو جیل میں صرف اس وجہ سے ڈالا گیا کہ اگر وہاں ہوگا تو بدنامی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ جیل میں ڈالا جائے، زلیخا کے دل سے یوسف کی محبت نکل جائے، پھر زلیخا اپنے شوہر اور گھر کی ہو جائے۔ اس وجہ سے ہمارا چرچا جو ہو رہا ہے عورتوں میں، دوسرے لوگوں میں، علاقوں میں، وہ ختم ہو جائے۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام بے قصور تھے، لیکن اس نے بھی اپنے رب سے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس برائی سے بچانے کے لیے اگر مجھے جیل میں بھی ڈالا جائے گا وہ بھی مجھے منظور ہے، وہ بھی مجھے پسند ہے۔ تو اس طرح جو ہے تو یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا۔ اب جیل میں ڈالا گیا تو جو جیلر تھا اس نے اس کی نیکی دیکھی، اس کے طور اطوار طریقے دیکھے۔ اس نے یوسف کو کہا کہ مجھے یہ تو اختیار نہیں کہ میں تجھے رہا کر دوں، لیکن یہ مجھے اختیار ہے کہ جیل میں آپ کو عزت سے رکھوں، جہاں چاہے آپ چلے جائیں، جس بیرک میں جن قیدیوں سے چاہے چلے جائیں۔ جیل پوری طرح صرف باہر آپ نہیں جا سکتے، جیل کے اندر جہاں رہیں، جہاں جائیں اور جو مانگیں آپ کو دیا جائے گا۔ تو اسی طرح عزیز مصر کی طرف سے بھی جیلر کو حکم تھا کہ اس کے ہر طرح کا خیال رکھا جائے، یہ کوئی مجرم قیدی نہیں ہے، اسے صرف مصلحتاً ہم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ تو اس طرح جو ہے یوسف علیہ السلام جیل کے قیدیوں سے ہمدردی اور محبت کرتے تھے، اور وہ بھی انہیں پہچان گئے تھے یہ نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، کوئی مجرم وغیرہ نہیں ہے۔ دوسرے لوگ تو جرم کر کے آ گئے ہیں، لیکن یوسف علیہ یا الزام میں آ گئے ہیں، یوسف علیہ السلام تو بے قصور آئے ہیں۔ تو اللہ رب الجلال فرماتے ہیں کہ دو قیدی اس کے ساتھ، دو نوجوان داخل ہو گئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، وہ داخل ہو گئے۔ ایک دن انہوں نے یوسف کو بیٹھے ہوئے اپنا ایک ماجرا سنایا۔ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ ایک کہنے لگا اے یوسف، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بادشاہ کے لیے پھلوں کا رس نچوڑ رہا ہوں تاکہ اس کے لیے شربت اور شراب بنایا جائے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اب دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں خوان میں یا ٹوکری میں رکھی ہوئی ہیں، اس سے پرندے چونچ مار مار کر روٹیاں کھا رہے ہیں۔
اب ان دونوں نے کہا یوسف ہم آپ کو دیکھتے ہیں اچھے اور نیک ہیں، آپ علم والے ہیں، آپ ہمیں ان خوابوں کا مطلب بتا دیجئے۔ اب وہ دونوں قیدی تھے کون؟ ایک بادشاہ کے لیے شراب اور جوس بناتا تھا اور پانی وغیرہ پلاتا تھا، شراب پلاتا تھا، تو اور دوسرا جو ہے تو اس کا باورچی تھا، کھانا بناتا تھا۔ اب ان دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دیا ہے، کھانے میں زہر دیا گیا ہے، ان دونوں کو جیل میں ڈالا گیا، تفتیش کی جائے کہ زہر کس نے دیا ہے۔ اب ان دونوں نے جب خواب سنائے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں، اے میرے جیل کے ساتھیوں، آپ دیکھو جو کھانا آتا ہے روز، اس سے پہلے ہی میں آپ کو بتا دیا کرتا ہوں کہ آج یہ کھانا آ جائے گا۔ اگر کسی کے لیے گھر سے بھی کھانا آتا ہے، جیسے کچے قیدی ہوتے ہیں یا خاص قیدی ہوتے ہیں، ان کے لیے جیل میں کھانے کا انتظام نہیں ہوتا، گھر سے آتا ہے، تو اس طرح اس وقت بھی یہی دستور تھا کہ تمہارا جو کھانا آتا ہے میں تم کو پہلے سے ہی بتا دیتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ چیز آئے گی، یہ چیز آئے گی۔ حقیقتاً وہ چیز آ جاتی ہے۔ آیات کے پڑھنے اور پڑھنے کو چھوڑ کے ڈائریکٹ میں مطلب بیان کر رہا ہوں، کیوں یہ قصہ پھر کچھ لمبا ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ میں تمہارے کھانا آنے سے پہلے ہی بتا دیا کرتا ہوں، اور یہ علم مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، نہ کوئی جادو ہے، نہ کوئی نجوم ہے، نہ کوئی حساب کتاب ہے، اور نہ کوئی اور فنکاری ہے، بلکہ مجھے یہ میرا اللہ بتا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا بے شک میں نے جو تمہاری قوم ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، جو لوگ ایمان پر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، شرک کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، میں نے وہ چھوڑ دیا ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے میں نے ان کو بھی چھوڑ دیا ہے، اور میں نے جو قبول کر لیا اپنے باپ دادے کے دین، جو ہمارا پردادا ابراہیم علیہ السلام ہے اور جو اللہ کے نبی ہیں، میرے دادا اسحاق علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، میرے والد جو یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، اور میں نے ان کا دین اختیار کیا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب الجلال نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اور پھر جو ہے تو ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، میرا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ میرے رب ذوالجلال کا کمال ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب جو ہے تو ان کو کہا میں آپ کے خواب کی تعبیر بتاؤں گا، اور جو ہے تو پہلے میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں یا صاحب السجن، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ جو جدا جدا الگ الگ رب ہیں یہ بہتر ہیں یا ایک اللہ بہتر ہے جو واحد القہار ہے، یعنی اکیلا ہے اور طاقتور ہے، وہ بہتر ہے یا کمزور اور یہ بت بہتر ہیں جو الگ الگ ہیں؟ اور پھر فرمایا کہ میں تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، تم جو اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو یہ صرف تم نے خود مقرر کیے ہیں، اللہ نے تمہیں نہیں بتایا کہ فلان بت بناؤ، یہ فلان کام کا، یہ فلان کام کا ہے، یہ ان کی پوجا کرو، یہ صرف تم نے مقرر کیے ہیں، اور جو ہے تو تمہارے باپ داداؤں نے مقرر کیے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ان کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں آئی کہ ان کو رب اور معبود بناؤ، نہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے۔ ہاں جو حکم چلتا ہے صرف اللہ کا چلتا ہے، اسی وجہ سے میں اپنے رب کو مانتا ہوں۔ اور جو ہے تو فرمایا اما اللہ تعبدوا الا ایاہ، میرے رب نے حکم دیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت اور بندگی پوجا نہیں کرنا چاہیے۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ دین سیدھا ہے، مضبوط ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب جو ہے تو جب ان کو دین کی دعوت دی، دوسرے قیدیوں کو بھی دین کی دعوت دی، دیکھو یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اب قید میں ہے، وہاں بھی دعوت نہیں چھوڑتے، وہاں بھی لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اور وہاں بھی لوگوں کو شرک سے
بچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں بھی لوگوں کے ایمان کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہر حال میں اپنے رب کے دین پر کاربند رہیں اور دین کی دعوت کو چلاتے رہیں، اس کو بند نہیں کریں۔ پھر فرماتے یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتاکل الطیر من راسہ، اے میرے قید کے ساتھیوں، یعنی جنہوں نے خواب دیکھا ان دونوں کو بتا رہا ہے کہ تم دونوں میں سے ایک تو آزاد ہو جائے گا، یعنی اس الزام سے بری ہو جائے گا کہ جس نے بادشاہ کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی ہے، کھانے پینے میں زہر ملا ہوا تھا، تو فرمایا کہ ایک تو بری ہو جائے گا، دوبارہ اپنی نوکری پر لگ جائے گا، اور فرمایا جو دوسرا ہے وہ الزام میں قصوروار ہو جائے گا، پھر اس کو پھانسی دی جائے گی اور اس کی لاش کو لٹکایا جائے گا، اس کے سر کو پرندے چونچ ماریں گے۔ اب یہ نہیں کہا کہ تو بچے گا تجھے پھانسی ہوگی، بلکہ مبہم بات رکھی ہے کہ تاکہ جس کو پھانسی کا آرڈر آنے والا ہے، جس کے لیے سزائے موت ہونے والی ہے، وہ پریشان نہ ہو جائے وقت سے پہلے، تو کہا تم میں سے ایک تو بچ جائے گا، اپنی نوکری پر بحال ہو جائے گا، دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں لگ جائے گا، اس کے لیے جو ہے تو جوس شربت بنائے گا اور جو ہے تو پھلوں کا رس نکالے گا، اور جو اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ، اور جس کو رہا ہونا تھا، یوسف کو پتا تھا کہ یہ رہا ہو جائے گا، تو یوسف نے اس کو کہا تھا کہ جب تو بادشاہ کے پاس اپنے آقا کے پاس جائے گا تو میرا بھی بتا دینا کہ عزیز مصر نے، یعنی وزیر اعظم نے، بادشاہ جو تھا صدر تھا، اس کا جو وزیر اعظم جس کو عزیز کہتے تھے، اور کہا کہ عزیز مصر نے مجھے بے قصور جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور میرا بھی تذکرہ کرنا کہ میرے بارے میں بھی تحقیق و تفتیش کرے اور جو ہے تو مجھے رہا کرائے یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانسا الشیطان ذکر ربہ، پھر شیطان نے اس کو بھلا دیا یاد دلانا۔ فلبث فی السجن بضع سنین، پھر یوسف علیہ السلام جیل میں چند سال رہے، عربی میں بضع چند کو کہتے ہیں، 3 سے لے کر 9 سال تک، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ 7 سال یوسف جیل میں رہے، اور یہ قیدی اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور دوسرے قیدی کو پھانسی ہو گئی، اور اس طرح یوسف کی بات بھی سچی ہو گئی، اور یوسف جیل میں لوگوں کو جو ہے تو دین کی تبلیغ کرتے رہے، مسلمان بناتے رہے۔ زندگی رہی تو باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔